بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لو، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ناظرین، اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان تینوں میں سے کسی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتائیں جن سے آپ نے صرف 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے اور دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا آنا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے، اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا،
کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کے حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے۔ افضل ترین صدقہ زبان کا ہے، جس کے ذریعہ جانوں کی حفاظت کی جائے، دوسرے کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائی کو دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا صدقہ افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کینہ ور رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ بہترین صدقہ اس خیمہ کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، کمزور کی امداد کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اپنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ جب کسی کو تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، یا اس کی تکلیف دور کر دیں، یا اس کا قرض چکا دیں، یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے، اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے جس سے قطع تعلقی چل رہی تھی تو اس سے فضیلت مزید بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت اور علم دونوں سے نوازا ہے، یہ شخص ان دونوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ ناظرین، اب آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ان 3 میں سے آپ نے صرف 2 صدقوں کو دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسی جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہوں، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہارے غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو،
لیکن دو ضرور، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت، رزق اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں کہ آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ ناظرین، یہ صدقے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی 2 یا 1 صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ساتھ میں آپ کی زندگی میں دولت اور پیسے میں برکت بھی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منظور اور قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔